بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا الله هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق وسيدنا الكرام وسيدنا أسلم في الوجود وبدل المقام للموت والفتوى للزمان خاتم والسبب والفاتح المنزل والنور والناصر الحق بالقاسم محمد اللهم صل على سيد الوقار المعصوم المنتجبين المظلومين الذين عذب الله ونور كتاب طه هم تطهيرا اللهم صل جان كل وراسله وحقوقه ومستر ولاية الصلاة والسلام أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر درود اس کے بعد پلو جتنے کا ذریعہ بادشاہ آتا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج وآل محمد ماتمداری مادوزین شیر رومان حضرات اگلان انوان من طور طالب جی عجب خانہ جنان بلدی خدا بند علم جس کے دل میں جو خواہش خدا بند علم اس کو ہمارے کربلا سکتے علی اکبر سکتے غازی باز کی سکتے قبول مضوف نہ خداوند عالم اتبال اپنے بارگاہ میں قبول بدل دور خداوند عالم جہاں کوئی بیداری ہوتا ہے دلی اور یہ سب بڑھگاہ نبی کے فتحہ کو اپنی بات میں اس کا خواہد تو خداوند عالم کو تو خالق بنا معاہدہ فرما ہے تو پاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کوئی ظلم ہو رہا ہے ظلم اور مغلوب بدل اور ہمارا فتویٰ ہوتا ہے خداوند عالم کو ضرور اور اتبالوں کو اپنی بارگاہ میں اس طرح قبول بدل طرح اشتک بڑھیا کرنا عثمانے کے لیے سب کے رات خداوند عالم کو ضرور سب کے میں جو بھی آئے اس کو دنیتوں مطابق اجر ایسی پتا پڑے اور ساتھ بدلہ پتہ کرنے خداوند عالم ماتمائے اور مہنان شدنا میں گری روکری قدلہ میں سزا بکھی ہے اس سزا کو پھر بارگاہ میں قبول بدل اگر قرآن ہوتا ہے نبی گفتگو ہوتا ہے نبی ماتمائے اور مہنان شہروں نے قرآن جیت کر اللہ کو گفتگو کو بینداز کیا تھا آج اس کو ختم کرنے کا آج کو سمیٹنے کا وقت ہے پر طبیعت نہیں کو موضوع یہ موضوع جو بڑا تھا پر وقت بہت کم تھا وقت کی قلت تھی جس کا اس موضوع کو ختم نہیں کر سکا پر جتنا ہو سکتا آج کی نجس میں کوشش کو کروں گا بگڑ دیا جائے پر اللہ کہہ رہا ہے میں نے چنا اس رات میں چنا جس رات میں نہ چننے کا حق رکھتا ہو بلکہ خدا یہ کہہ رہا ہے ہاتھی میں نے چنا کوئی اس سے بہتر ہاتھی کوئی نہیں چنتا خدا کہہ رہا ہے میں نے جس رنگ میں چنا اس رنگ میں کوئی ہاتھی نہیں چن سکتا جس رنگ میں نے آیت اتاری اس رنگ میں کوئی آیت نہیں لے جا سکتا اللہ کہہ رہا ہے قرآن کی سب سے چھوٹی آیت کے بدلے بھی کوئی آیت سارے سورے ملا کے بھی ایک آیت لے آؤ تو میرا قرآن تمہارے حوالے جو میں نے محمد پہ اتارا یہ میں نے تیسری یا چوتھی نشست میں کہا تھا اقرا یعنی اللہ کہہ رہے قلم کے ذریعے تعلیم میں نے جو پچھلے دو ایک کل یا پرسوں کی مجلس میں کہا تھا علم اور تعلیم میں فرق ہے علم اسے کہتے ہیں جو علم حاصل کیا جائے چاہے وہ استاد کی شکل میں ہو چاہے وہ طالب علم کی شکل میں ہو چاہے وہ مسافر کی شکل میں ہو چاہے وہ مذاکر کی شکل میں ہو چاہے وہ متاثر کی شکل میں ہو چاہے وہ طلبہ کی شکل میں ہو جس کی مرضی میں ہو چاہے وہ عام انسان کی شکل میں ہو میں نے کہا علم اور چیز ہے تعلیم اور چیز ہے تعلیم تربیت کو کہتے ہیں یا دین جانے والوں کی وہ یعنی مختص تربیت مثال کے طور پر کسی نے نوٹیفکیشن استاد نے بچوں کو پڑھایا ہے استاد کے پاس جو علم ہے وہ بچوں کو دے رہا ہے وہ جو دے رہا ہے وہ تعلیم دے رہا ہے کوئی بھی تعلیم ہو چاہے جنرل نالج کی ہو اسلامیات کی ہو عربک کی ہو یا جنرل میتھمیٹکس کی ہو یا سائنس کی ہو یا میڈیکل کی جتنی وہ تعلیم دے رہا ہے پر وہ جب بڑا ہو وہ خود اپنی
مرضی سے حاصل کرے گا، کتابیں پڑھ کے اور دماغ بنا کے خود ریسرچ کرے گا، اسے علم کہتے ہیں، سائنس کے ذریعے۔ پر وہ جو آگے جا کے دے گا وہ تعلیم ہوگی۔ تعلیم دینا اور تربیت دے، علم اسے کہتے ہیں جو آگے بڑھایا جائے دیا جائے، اس سے علم و تعلیم۔ اسی طرح نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ نعمت سکوت کو یا سکون کو، یعنی سکون کو، دل کی تسکین کو، دل کی تسکین کو، یہ نعمت ہے۔ رحمت اسے کہتے ہیں جب تمہارے مقدر میں نہ ہو تو خدا سے مانگو، خدا تمہیں دے گا۔ خدا مانگا یار بس دھوئی بنی تھی، بارش اتارتے، بارش تمہارے ہو، تم نہیں خدا بردار تھے، بارش خدا بدائی کر دی، ہوائیں چلا دی، تمہارے مقدر میں تھی آگے، اسے رحمت کہتے ہیں۔ اللہ نے تم پہ رحم کھا تو تم پہ رحمت برسا دی، رحمت برسا دی، رحمت کی ہوائیں چلا دی، اسے رحمت کہتے ہیں۔ پھر جب تمہارے گھروں میں پانی موجود ہے وہ نعمت ہے، رحمت رحمت کی شکل میں ہو سکتا ہے، پر تب جب آپ کے گھروں میں موجود نہ ہو کہیں چلا جائے اور یہ نعمت کی شکل، یعنی رحمت اسے کہتے ہیں جو دی ہے، رحمت اسے کہتے ہیں جس میں واہ ہو، یعنی جو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر شفقت کی جائے اسے رحمت کہتے ہیں۔ نعمت اسے کہتے ہیں جو تمہارے پاس موجود ہو پر وہ بھی اللہ کی طرف سے ہو، اسے نعمت کہتے ہیں۔ اب میں ذرا بتانا دوں، جو تمہارے دلوں میں پستی ہے ولا یعنی، اور دشمن کے اہل بیت کے دشمنوں کے دل میں نفرت ہے، جو تمہارے دل میں نفرت ہے وہ نعمت ہے، بلکہ جو تمہارے دل میں علی کی ولا ہے اسے رحمت کہتے ہیں۔ اللہ نے رحم کھا مومن پہ، اور کیونکہ گرمیوں کا موسم ہے، گرمی بڑی بڑھتی جا رہی ہے، جو گرمی دھوپ کر رہی ہے، دھوپ نعمت ہے، جب تم لوگ سردیوں میں مانگو گے پھر رحمت بن جائے گی تمہارے لیے۔ اس لیے تو قرآن کہہ رہا ہے انسان کرنا شکر ہے، جو سے چاہیے نہیں ہوتا اور جو چاہیے ہوتا ہے، جو اس کے پاس ہو بھی نہیں ہم دے دے تو کہتے ہیں کیوں نہیں۔ اپنے لفظ نہ بدل لوں، جب وہ بارش نہیں ہوگی تو اللہ تو بارش مانگتا ہے، جب بارش زیادہ آ جائے تو سلاب آ جاتا ہے، پھر اللہ سے کہتے ہیں یار کتنی زیادہ بارش بھی بتائی سلام ہے۔ پھر ایک جملہ نہ کہہ دوں، ایک شاعر نے کہا تھا بڑا پیارا جملہ کہ جب بارش برستی ہے تو امیر گھر میں سکون ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوا میں پھر گئی کی جھونپڑی چوری پانی کی وجہ سے ٹپک رہی وہ ذلیل ہو کے سوتا ہے، تو تم لوگ سکون سے ہو یہ بھی غریب پسند، وہ بیچارہ مجبور میں سویا، تم سکون میں سوئے۔ نعمت میں بھی بات، رحمت میں بھی بات، رحمت اور نعمت میں کتاب پوری لکھی ہوئی ہے کہ نعمت کہاں رحمت کہاں۔ نعمت شفا، تمہارے بیماری قریب، بیمار ہو گناہ جھرے، ہلکی بیماری ہے گناہ جھرے، تھوڑی زیادہ ہو گئی پھر بھی گناہ جھرے، یہ تمہارے لیے شفا۔ بیماری جو تھی نعمت تھی، کیونکہ تمہاری بیماری کچھ بیماری اس طرح ہوتے جو تمہارے جراثیم کو مٹا دیتے ختم کر، پر کچھ بیماری ایسے ہوتے جو تمہارے جسم میں جراثیم پیدا کرتی ہے، پر اگر کینسر کی علامت بن جائے تو یہ تمہارے لیے فیض، پر تمہیں ٹی بی ہے تو یہ تمہارے لیے فیض ہے، پر پھر تم اگر بخار کی حالت میں ہو تو یہ نعمت کے داہ، پر اگر تم شفایا ہو تو وہ رحمت۔ اللہ کہہ رہا تھا بیمار خود ہوتے ہیں شفا ہم دیتے ہیں، بیمار خود ہوتے ہیں شفا ہم دیتے ہیں، یقین نہیں آتا تو ٹانگوں پہ قضا کر کے دیکھ لینا۔ یہی موسیٰ سے موسیٰ نے اللہ سے پوچھا تھا یا اللہ ہمیں نیند آتی ہے تمہیں یا نہ تجھے نیند نہیں آتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور جب نہیں آواز قدرت ہے، اے موسیٰ ایسا کر دو بوتلیں پکڑ، ہاتھ میں پکڑ اور دو بوتلیں پکڑ اور ایک ٹانگ پہ سارا دن کھڑا رہا۔ اب ہوا کیا سارا دن کھڑا رہا ایک ٹانگ پہ موسیٰ، اب جب آواز ہے جب آواز موسیٰ نے کہا دوسری ٹانگ اٹھا لے، کہ یار میں انسان اٹھا نہیں سکتا، کہا پھر بھی کیسا کر ایک ٹانگ پہ کھڑا رہا، اب وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا رہا موسیٰ، جب موسیٰ ایک ٹانگ پہ کھڑا رہا بوتلیں ہاتھ میں، موسیٰ کو کچھ ہی دیر میں نیند آ گئی، اونگ طاری ہو گئی۔ موسیٰ پہ اونگ کا طاری ہونا تھا، جیسے موسیٰ پہ اونگ کا طاری ہونا، گش کھا کے زمین پہ موسیٰ نبی کا گرنا تھا، موسیٰ نبی گش کھا کے زمین پہ گرا، وہ جو شیشے کی بوتلیں پکڑی ہوئی تھی وہ گر گئی،
جیسے وہ شیشے کی بوتلوں کو گرنا تھا تو وہ اٹھا کو موسیٰ سے اللہ نے پوچھا، اللہ نے جب موسیٰ سے پوچھا موسیٰ یہ بتا اب کیا ہوا، اب کیا ہوا موسیٰ یہ بتا تجھے کیا ہوا، تجھے نیند آ گئی، تجھے بھوک لگا گئی؟ کہا یارا مجھے نیند آ گئی۔ کہا بس خدا یہی ہے کہ شیطان نہیں ہے، اس لیے علی بن ابی طالب نے ایک رات اللہ نے علی سے نیند کے بدلے مرضی کری لی۔ مصطفیٰ کا یا علی، مصطفیٰ کا علی کوئی کوشش کیجیے آج علی کو سلا دیجیے، آج علی کو جتنا مرضی ہو سلا دیجیے، اگر آج علی نہ سویا تو میری بھوکی خطرے میں ہے، آج علی کو سلا دیجیے۔ بستر پہ سویا تو علی نبی تھا، جب اٹھا تو علی اب ہوا کیا؟ صبح جاتے علی نے کہا یا رسول اللہ نے کہا علی میری جان کو خطرہ ہے، آج رات میں بستر پہ سو جاؤ، تو جب نہیں آواز قدرت ہے۔ علی نے کہا نبی سے یا رسول اللہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، کیا میرے سونے سے بچ جائے گی ہجرت کی رات؟ نبی کی آواز ہے ہاں علی اگر تو سوئے میں بن کے تو بچ جائے۔ عجب نہیں ہے نبی نے ساری زندگی علی نے نبی کے سامنے کیوں کیا نہیں کہا، بالکل استعمال پر آج ہجرت کی رات جب نبی نے علی کو کہا میری بستر پہ سو جا تو بندے جب نہیں آواز قدرت ہے میرے سونے کا فلم ہے کہاں پر تو سویا تو بچ جائے گی۔ پتا چلا علی لفظ استعمال کیوں کہتا ہے، بتا رہا ہے سرجان سونے والے نے بچائی ہے، رونے والے نے جو موسیٰ کے ہاتھ میں شیشے تھی رحمت کی وہ بھول گئی، وہ جو نعمت کی تھی اللہ نے وہی موسیٰ کا اب بتایا کہ وہ موسیٰ کی نیند آ گئی، نعمت تھی، موسیٰ اٹھ گیا، وہ رحمت تھی۔ نبیوں کو نیند آتی ہے، یہ نہیں کہ نیند نہیں آتی، اماموں کو بھی نیند آتی ہے کیونکہ وہ اللہ ہے جس کو نیند نہیں آتی۔ انہوں نے کہا اے علی دکھتا کر دو اب اور صبح مانتے دیکھئے ہجرت رحمت واپس مکہ آ جانا، مکہ چھوڑ کو آپ مدینہ جانا۔ اب ہوا کیا بستر پہ سوئے ابو جہل نے تو مختصر واقعہ پڑھنا ہے، زیادہ لمبا واقعہ نہیں، قبلہ کا بنانا سر بند کو جملہ یاد آ گیا، کہا اتنا کہا نبی نے علی کو کہا نا بستر پہ سوئے میری جان کو خطرہ ہے، علی سو گیا۔ میں یوں کہہ دوں قبلہ کا بنانا سر بند جملہ کہا گا کہ سامنے جلسہ ہے، جلسہ ہو رہا ہے اور کل وہاں پر جو جلسہ آئے گا اس پر گلاس پڑے ہیں اور شربت ہے، پر غلطی سے شربت میں زہر مل گئے، کوئی ایک بیچارہ کام آنا چاہے تو آپ بھائی کوئی پیے گا نہیں پیے گا، سارے نہیں پیے گا، مریں گے تھوڑی نا، بلکہ فکرہ بدل وہی پھر قبلہ کا بنا سمجھ کل یہاں پر جلسہ ہونا ہے، کل ساروں نے آنا ہے، پر یہاں پر بھام پھٹے کوئی آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ یہ نبی تھے جسے علی کو کہہ رہے جان خطرہ ہے سو جاؤ، علی نے کہا ٹھیک ہے۔ اگر نبی کسی اور کو کہتے تو پھر آگے سے کہنا تم نے یا رسول اللہ میں وہ بھی مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ ساری زندگی جھنگ سے بھاگتا ہے وہ آج آپ کے بستر پہ۔ پتا چلا نبی نے قرار کو کہا تھا فرار کو نہیں، نبی جانتے تھے یہاں پر وہی سو سکتا ہے جو جھنگ کر جھنگ لڑتا ہو، بھاگ کر نہیں۔ اب نبی سو گئے، نبی چلے گئے، نہیں سو گئے۔ جب علی نے دیکھا تو آپ سوئے ہوئے ہیں، کل ابو جہل نے کہا آج نبی تو نبی کی جان۔ اب جب صبح گئے تو نبی نے جیسے علی نے دیکھا بستر کو بستر اٹھایا تو دیکھا تو سامنے علی تھے اور علی نے دو ابو جہل کو ایسا تھپڑ مارا۔ اسلام میں دو ہی تھپڑ مشہور تھے، ایک تھپڑ یہ جو علی نے ابو جہل کو مارا اور ابو جہل کو ایسا تھپڑ مار کے ابو جہل مارا تو ابو اللہ ہوگا جہل نہ ہوگا، ابو اللہ کو یار لوگوں اور یہ کہہ کر اے ابو جہل یاد رکھی پہلے مصطفیٰ ہوتا تھا جو روک لیتا تھا، آج یہ مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ہوتے تھے جو روک لیتے تھے، آج تو محمد مصطفیٰ نے جو روک لیتے۔ اللہ نعمتیں دیتا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم دیتا، سب کو ہے۔ قرآن وعدہ کرے میں رزق دیتا ہوں، رزق ہم سے بڑی نعمت ہے، اور خدا کہتے میں رزق کسی کو بند نہیں کرتا تنگ کر دیتا ہوں۔ اللہ بس دعا کا استعمال کرے، میں دعا مطلب مانگنا یا نہیں مانگنا، کسی سے مانگنا، کس رنگ میں مانگنا، جس مرضی حاجت میں مانگو، اس کے لیے شرط
آج بس دو لفظ ہو رہے گے دو رشتوں کو مٹانے کے لیے آ جائے. میں نے کہا تھا عشق اور محبت میں فرق ہے. عشق اور محبت کا ٹاپک ہو کر ہے جس پہ عشق اور محبت کا موضوع کو ہے نا پورا بیان کر نہیں سکتا. اتنا سن لیجیے عشق اور محبت میں بہت زیادہ فرق ہے. عشق اسے کہتے ہیں جس پہ محبوب بھی عاشق ہو اور عاشقی بھی محبوب کا. محبت اسے کہتے ہیں جس میں وحدت ہو. پر ان دونوں کا تعلق نہ محبت سے ہے نہ نفرت سے. محبت کا تعلق نفرت سے ہو سکتا ہے کیونکہ محبت کا تعلق نفرت سے اس لیے کہ محبت کا تعلق نفرت سے تب بنتا ہے جب نفرت دل میں پیدا ہو جائے. تاج آپ سن لیجیے میں عشق کسے کہتے ہیں. عشق پہ بات ختم کر دیتا ہوں اور خون پہ کیونکہ عشق اور خون کے نام مطلب بتانے جا رہا ہوں. 5 الفاظوں کا استعمال کرتا ہے. ایک عشق کا خون کا مدت کا. پھر میں نے کہا تھا عشق کیا ہے اور بتاتا ہوں. عشق اتنا ہے زلیخا یوسف کے عشق میں دو بیٹی. زلیخا یوسف کے عشق میں دو بیٹی. یوسف نہیں زلیخا. یوسف نبی نہیں زلیخا. یوسف زلیخا کے عشق میں نہیں ڈوبا. زلیخا ڈوبی. اب آؤ سنو. لوگوں نے کہا تھا نبی حسن یوسف. میں کہتا ہوں نبی حسن یوسف نہیں. یوسف حسن تھا. یوسف کو تو حسین تھا. میرا نبی یوں کرے تو کئی یوسف آ جاتے ہیں. تم لوگ کہتے ہو کل کے دو مقابلہ کس سے کرتے ہو. یوسف ریت ہے نبی سردار ہے. یوسف ریت ہے نبی دربار ہے. یوسف امت ہے نبی آپ کا ہے. یوسف نبی مولا ہے. اب اتنا جو میں سے بتا دوں یوسف اس پہ اتنی بات تمہارے لیے کافی ہے. جس پہ زلیخا عاشق ہو اسے یوسف کہتے ہیں. جس پہ میرا اللہ عاشق ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. میرا اللہ عاشق ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. جس پہ میرا اللہ عاشق ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. زندگی پہ کبھی موضوع میں پوری بات کروں گا. وقت ملا تو کبھی موقع ملا تو کسی موضوع پر ہے. میں نے کہا لفظ عطا میں طاقت تھی طاقت ہے طاقت ہے. عشق کا تعلق دو چیزوں میں ہوتا ہے. یہ محبت سے محبوب سے اور محبت کا تعلق ایک چیز سے ہوتا ہے یا عشق سے یا خود محبت. محبت کا تعلق نفرت سے ہے نہ عشق سے ہے نہ محبت سے نہ خود. اور نفرت کا تعلق محبت سے ہے جب محبت سے ہے جب خود سے. نفرت کا تعلق خود سے ہوتا ہے. ادھر بات بہت بڑی لمبی ہے. میں مختصر کر کے 1 یا 2 منٹ میں کر دوں. آپ سے عشق اتنا ہے کہ عشق میں خون بھی جائز ہے. آپ نے سمجھے نہیں. عشق میں خون بھی جائز ہے پر خون میں عشق جائز نہیں. جب کسی سے عشق کرو تو اس کے لیے جان قربان کرنی پڑتی ہے. اور اس کا تعلق میں کل بتاؤں گا. کتنی بہت لمبی بات ہے کیونکہ عشق تو عشق ہے. تاثر عشق کسے کہتے ہیں. عشق دیکھنا ہو تو کربلا میں غازی بار کی حسین اور زینب سے بقا دیکھو اسے عشق کہتے ہیں. عطا خدا کہہ رہا ہے نبی ہم نے آپ کو عطا کی وہ سیدہ تھی اور یہی کیا اور یہی اللہ کہہ رہا ہے سیدہ یاد رکھی نبی کو میں نے عطا تجھے کیا تھا تجھ کو عطا کر دیا. دعائے فاطمہ کا نام ہے. پاک وہ ہے جو سفین میں جب لڑا تو 11 سال عمر تھی. سنو کہ پاس کو جھانک کی اجازت کیوں نہ ملی. میں نے کہا کہ لیے تا سیدہ نبی کے لیے پر جو سیدہ کرتا ہے وہ حسنین اور باپ. اس پہ ہی مجھے چشتی نے شعر پڑھا تھا اور شعر میں ہی اس نے آخری جملے میں لفظ ختم کر دیا. کہا دینست حسین دیبناست شاست حسین شاپناست سردار ندار دست یزید حقا کبنا لا الہ الا اللہ. جستی نے پڑھا تھا شہر پر اس میں موضوع ہے پتہ کیا ہے. اس نے کہا تھا دین بھی حسین کی پناہ میں اور حسین بھی حسین
دینست حسین دی پناہ کا دینست ہے بلند ہے پر دین حسین کی پناہ میں کا شاست حسین شاہ پناہ شاست شاہ پناہ کا شاہ حسین ہے شاست حسین دی پناہ. تیسری لائن وہ جو سردار ادا در دست یزید آخر حقاق بنا لا الہ جو حق کے بغیر بھی ہو وہ لا الہ لا الہ فرق کرنا ضروری ہے. سردار بھی کوئی بھی جتنے کا تقدیر جو حسین کی پناہ میں ہے کوئی حسین کی پناہ جس کی پناہ میں دین ہو اسے حسین کہتے ہیں خود کا جس کی پناہ میں ہو اسے پاک. 2 دن کا مہمان رہ گیا حسین کے. آج فاطمہ کا وہ بیٹا مارا گیا ہے جسے دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی پر پاک اللہ نے کتے کی طرح کی تھی. آج آپ کو بتاؤں نا فرض کو جھگمی جاوت کی نہ ملی. عباس کو 4 مرتبہ روکا گیا. 1 مرتبہ تک حسن کے جنازے میں تیر لے تو بعد تلوار لے کے جا رہا تھا تب حسین نے روک دی کپار تلوار نکالی. 2 مرتبہ تک جب بتائیں تو جب تو حسین سے علی نے بیعت طلب تب باز کو روکا گیا. اب تو حسین نے کہا باز تلوار نہ ہوگی. 3 مرتبہ تک جب 2 محرم کو گھوڑ نے حسین کے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالا باز کو روک گیا. 4 مرتبہ پوچھو سکتا جب تسرے کے دن حسین نے جاویدی بننے کی تو پاس تلوار لے کے جا رہا تھا. حسین نے پاس کو دیکھتا پاس چاہے تو میری تلوار بھی لے گا مجھے بھی لے گا پر کتنا سوچ کے ہر شامدانی تمہارے جتنا پیشانی کو آئے گا اتنے نہیں جب ہم کبھی سکینہ کو لیں گے کبھی زینب کو کبھی سیدہ کو کبھی دیکھو. جب بلاشا اکبر کا میدان میں تھا نا میدان حسین اکبر لاشا کہنے کی طرف لے گئے اپنا نے تب تلوار کو حسین روک دیا. جب محمد جنگ گیا پانے تب تلوار کو حسین عباس حسین کے پاس آتے تھے عباس حسین روکتے جاتے تھے. اب یہ حسین میری پتہ نہیں کیا وجہ جب بھی پاس تلوار اٹھانے کے اجازت مانگنے کو حسین روک دیتے. حسین نے کہا پاس نہیں تلوار نے یہ آواز قدرت وہی قدرت وہاں پہ جو مرضی ہو جائے عباس کو رو کہ باس تلوار نہ ہوتا ہے اتنا ہو سکے باس کو رو عباس تلوار نہ ہوتا ہے. مقتل کی کتابیں کہتی ہیں اور محمد جب جنگ میں گئے عباس کو حسین نے روکا. علی اکبر جب جنگ میں گئے حسین نے تلوار لینے کی کہتے ہیں مولا صاحب حسین نے اکبر بھی کہہ رہا پاچے محمد بھی پاچے جب اگر نکاسے کی باری ہے حسین نے کہا عباس تلوار نہیں اٹھانی. حسین نے حسین نے پایا تھا بولنا چاہ رہے تھے علی اکبر پروا دیا نکاسے کی تلوار اٹھانے سے نکاسے پا جائے گا. عباس نے کہا تلوار نہیں اٹھانی. حسین نے کہا عباس تلوار نہیں اٹھانی. اور جان حسین جیسے جیسے مارتے گئے حسین نے کہا تلوار اٹھانی. آخری وقت ایسا آیا جب عباس کے پاس سکینہ پیالہ لے کے کوئی کوزہ لے کے تو عباس تھا اصغر مر جائے گا اصغر نہیں بچتا پانی اصغر مر گئے اصغر نہیں بچتا پانی لا دیجیے. اب سننا اتنا ٹائم سے اصغر مر جائے گا تو نہیں بچتا پانی لا دیجیے. اب اس بعد نے کہا حسین سے حسین نے پاس ہو سکینہ نے کہا سکینہ اپنے بابا سے جانا لے دے پانی کی ضمانت میں لیتا ہوں پانی میں لے گا تو بابا سے میں جانا لے تو بابا کرتے پانی کا پانی کا جلدی جائیے گا پانی ملتا ہے آپ کو پاس سکینہ پاس کو لے گی. اب سکینہ پاس کو جیسے لے گی اب جیسے لے گئی نا سکینہ خیمے میں حسین کے تو پاپا پاس پانی لانے کی. حسین نے کہا سکینہ دیکھ میں داری ضروری ہے پہلے میں لاش اٹھا کے سکتا ہوں ہر کسی کو میرے پیارے ہوتے اتنا سوچ بھیجی کہ تیرا اصغر عباس کے جانے کے بعد پھر نہیں بچے گا پر ہر کسی کو بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں میرا تو بھائی بھی تو جوان 32 سال کا عباس تو بھیجی. اب عباس نے جب اجازت مانگی حسین نے کہا پہلے اجازت مانگی نہیں جب سکینہ سے دلوائی پھر اجازت دے دی. کفار کا اب کفار ٹھیک اجازت دیا پر پالنے والی بھی
لوگ کہتے ہیں خالی لیپر کو پالا لیپر پر پوری کربلا جو پیار کرتے تھے زینب کہتے ہیں. اب حضرت میں اتنا ہوا پوری کربلا پیار کرتے تھے زینب کہتے ہیں. عباس کے پاس جیسے تلوار دی نا حسین سکینہ عباس کیا ہوا زینہ پہنی ہر چیز پہنی. اب تیار ہوا, تیار ہونے کے بعد کہا عباس نے کہا آج میں فاطمہ کا بدلہ لوں گا, آج میں حسن کا بدلہ لوں گا. تلوار تو دیکھتا بھی ہے فاطمہ کا بدلہ لوں گا, آج امام علی کا بدلہ لوں گا, نبی کا بدلہ لوں گا, حسن کا بدلہ لوں گا, آج اکبر کا بدلہ لیں گے اور محمد مارا میں چپ رہا بدلہ لوں گا. اب تلوار اٹھا کے گھوڑے پہ بیٹھنا تھا. پہلے بی زینب کے پاس گئے تھے, جیسے بی زینب سے اجازت طلب کرنے گئے. اب آئے گا تحریر پڑی انما اب بھی عزت پر بی زینب روک کرتے فضا آج دیکھ تو کون ہے فضا دیکھ کا قضا کے پاس والے والا تھا. اب فضا دیکھ کا فضا دیکھ کرتے فضا نے فضا کی طرف دیکھ کرتے فضا دعا کر آج بعد کچھ مانگنے نہ آیا ہوں, آج تو میرے پاس ہے تو جب میں مانگتی تھی جب میں کہتی تھی مانگ تب تو مانگتا نہیں. زینب کے پاس بیٹھ گیا, ایسے بیٹھا جیسے غلام بیٹھتے ہیں, پاؤں میں گر گیا. انما قید پری بیٹھ گیا پاس. عباس کا بیٹھنا تھا, جیسے ہی بیٹھا حضرت حسین نے لی عباس بیٹھ گیا. آج پری زینب نے کہا مانگ جو مانگتا ہے. پھر سوچ کے مانگی. آج زینب کے پاس کچھ نہیں, جب ٹھیک تھا مانگتا نہیں تھا. زینب کے مانگا زمین کی طرف دیکھ کہتا ہے مرنے کی کہتے ہیں مجھے میرے بابا نے سچ کہا تھا. عباس کہتے کیا کہا تھا ایک دن ہاتھ رسی ہوگی. اتنا ہی سمجھ میں نے کہا تھا کہ جیسے تیرے جیسا بھائی ہو تو بھی قبر ہو کس کی ضرورت ہے زینب کے ہاتھ رسی پر آپ یقین ہو گئے زینب کے ہاتھ رسی ہوگی. اور کیا کہا تھا جب ایک دن جب میرا ہاتھ پکڑ کے چل رہی تھی تو نے کہا تھا پاس بیٹی اتنا چل جتنا برداشت کر سکے اتنا چلا. میں نے کہا نہیں بھیا نہیں بابا آج بات کیا کرے چلنا سیکھ لو. پاپا اتنا دیکھ دیں گے باہر رکھی ہوگی آم دل ہو گیا پاس جا. اب اتنا کہا کہ جیسے گھوڑے پہ بیٹھا نا پیچھے زینب دیکھا جیسے پاس گیا نا چور دیکھا. اب حسین دیکھتا تلوار پاس اٹھا رہا ہے, تلوار کو نگان میں رکھا پاس کو پاس تلوار لے کے جا رہا ہے. کہاں مولا تلوار نہیں لے کے جا رہا کربلا کا شہید بغیر جھانک کے ڈرا ہے, بغیر جھانک کے شہید ہوا, بغیر جھانک کے گیا میدان میں بغیر تلوار کے تلوار نہیں تھی. اب کا پاس ایسا کر چاہے کہ تلوار دے گا تلوار جتنے جائے دے گا پر سوچ کی ماری آئے سامنے اتنے کسانوں کو کچھ نہیں ہو سکتی نا کمار. اب عباس جیسے میدان میں گیا تلوار پھینک ایک محلم پکڑے مسکیزہ میدان میں جیسے جیسے گھوڑا شہید جاتا تھا ویسے جا کے جب شیر جاتا ہے پولیس کا سائڈ پہ ہوتا گیا سائڈ کا کھود جاتے پاس آ رہی علی کپڑے تک ہی گئے میدان پیپر بنا دے. جیسے گیا مسکینہ پانی میں دیکھا دریا میں پانی ڈالتا ہے, پانی کو ڈالنا شروع کیا. اب مسکینہ نے پانی بھرا تو یہاں پر عباس کا گھوڑا کھڑا ہوا. عباس گھوڑا جیسے کھڑا ہوا اسے دیکھا عباس کا گھوڑا ہے. اب عباس کے گھوڑے کیا پانی میں سم مارا. وہ جو سم مارا پانی میں تو عباس کی جو پوشاک تھی وہ دی گئی پانی. تو عباس کو بلا رہا ہے کہ تو نے یہ کیا کیا. تو گھوڑے میں پھر زبان تھا پر مسور جانتا تھا پھر زبان سے کہا خیمے میں آپ کب جائیں گے پوشاک اس لیے میں نے جو پانی پھینکا پوشاک سے ہے تو سکینہ لشکر کو پانی پلا سکے, پوشاک سے پانی سکینہ لشکر کو پانی پلا سکے اتنا کہنا تھا. اب عباس نے جیسے دیکھا پانی بھرا ادھر سے عمر بن سعد کہتا ہے ادھر سے عمر بن سعد کہتا ہے جیسے ہی کہا پانی بھرا عمر بن سعد کہتا ہے شمر نانتی کا بچے عمر بن سعد کو کہتا ہے پانی لے کے جا رہے کہا خود پانی پیتا تو پیے نہیں دے حسین کو پانی جانے دے. یہ پانی
کم خود پیتا تو پینے دے حسین تو پانی ہے. اب پانی کو دیکھا اور چھوڑ گیا. عباس نے پیا نہیں, پانی کا مسکیزہ پکڑا اور کہا پہلے میرا بھائیا پیے گا پھر اس بچے. مسکیزہ پکڑا ایک آتے گا سلم ایک آتے سلم اور گیا. اب انہوں نے کہا کہ ہم اپنا تین چلا سارے تین چلائے جیسے تین چلائے ایک پاس ہو گیا پر رنگ چھوڑ گیا. اب پاس ہو گیا لگ تو پاس دوسرا میں مسکیزہ پکڑی پھر تین چلائے مسکیزہ ہاتھ گیا ہاتھ دیا کائیے نے حکر کا حکا دوسرا کائیے سکینہ کا حکا اتنا کہنا پپا جیسے مسکینہ مرون سے پکڑانا. اب کہا پاس کو قطیر ماں پاس کی طرف دو ماں مرونہ کہتے ہیں جان اس کے مسکیزے میں ہیں تین اس کے مسکیزے میں مارو. جیسے تین مسکیزے میں مارے نظر تین مسکیزے میں پہلے نہیں لگا پہلے تیر پاس کی آنکھ میں لگا پھر مسکیزے میں لگا. اب پاس کی آنکھ میں تیر لگنا تھا نا پاس نے یوں کیا اور جیسے جھکا تیر نکالنے کے لیے تو ایک حرامی کے بچے نے پیچھے سے گول مارا تو پاس جیت میں اترا اوپر سے کہا مولا جیسے حسین نبی کو پکارا حسین بھی بولتے ہوئے اور دیکھ کے کہا حسین نے پاس جیسے لاشے پہ حسین پھولنا نا عباس کے لاشے پہ. اب عباس کے لاشے پہ حسین کو پہنچا تھا کہ یہاں پر عباس نے وصیت کی ہے تو حدیث سے نپا دیتا ہوں کہ مولا ایک لاشا میرا خیمے میں نہ لے جائیے گا پتی پال کا جواب دوسرا لاش ایک وجہ نہ لے جائیے گا کہ میں جوان سکینہ سوچ کے کیا کرے گا پال پانی اور آپ کو کھایا لے جاؤں گا. اور جب تیسری وصیت کر دے گا کہ مولا میں تو پانی لے کے جا رہے تھے کہ مولا معاف کر دوں. اب پیتا تو حسین روک گئے تو پال آج اپنے بھائی تو بھائی کہنا اور اپنی بہن زینب کو بیچ خیمے کے بعد زینب نے کہا پال مجھے بہن زینب کہنا چہرے کا تو حسین نے زینب نے کہا جو بھائی کہتا کہہ رہے ہوتا. اب پاس نے مرتبہ زینب کا جو مرتبہ پتیر تھی کا مزارا پاس کرنا جیسے پاس نے کہا کہتے میں لازنا اور اتنا دل تو پسا کے دل بگار کو کہنا کہ جیسے ہی ہے تو میری لاشیں کو پھا کے ایک کتاب کو جیسے مٹی میں اگر جنجان کو پھاس میں نے دیکھا تو پھاس بچے اللہ سے جیسے لمدار پہنچے تو میں نے دیکھا خیمے میں اب پھاس نہیں آئے. اب خیمے میں پاس کو لے کے گئے نا جیسے ہی تو سکینہ دے کے کہتے پاپا چچا غازی نہیں آیا مسکینہ لے آیا خالی پچھتے غازی کا. سکینہ نے دیکھ کے کہا سکینہ کی طرف دیکھ کے کہا سکینہ اپنے بابا کو بھی تو دیکھ کوئی داری ہے اور اپنے چچا کو بھی 32